دل کرتا ہے ایک آیت آپ کو سنائیں قرآن کریم کی. رات میرا ایک جگہ بیان تھا، جامعہ کی طرف سے مجھے مأمور کیا تھا کہ درس دینا ہے، تو میں نے درس دیا تو جاتے ہوئے وہ آیت میرے ذہن میں تھی، لیکن موضوع بدل گیا. وہاں جا کر آپ حضرات کو سنا دیتا ہوں. وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ حج میں قربانی کا ذکر کیا. ذالک ومن یعظم شعائر اللہ، جو آدمی اللہ تعالیٰ کے شعائر کی تعظیم کرے گا. قربانی شعائر اللہ میں سے ہے، دین کی بہت بڑی نشانی ہے. فإنہا من تقوی القلوب، یہ دلوں کے تقوی سے ہے، ادب سے ہے، اخلاص سے ہے. جو آدمی آپ یہ دیکھیں کہ قربانی کے جانور کا احترام کر رہا ہو، قربانی کے جانور کی عزت کر رہا ہو، قربانی کے جانور سے محبت کر رہا ہو. قربانی کا بھی قربانی کا جانور ہے، ماشاءاللہ قربانی کا جانور ہے جی. جو آدمی یہ کہے سمجھ لو اس کے دل میں اخلاص ہے. اور جو آدمی یہ کہتا پھرے کیا جانور کاٹیں گے، بدبو ہوگی، علائش ہوگی، اوجری ہوگی، چربی ہوگی، فلان ہوگا، ڈھمکان ہوگا، خون ہوگا، کپڑے خراب ہوں گے، بس پتہ نہیں کیا ہوگی، پتہ نہیں بدبو بھی آئے گی، گھاس چارہ کھایا ہوگا، پیشاب کیا ہوگا. جو آدمی یہ باتیں کرے اس کی بات سن لیں. قرآن یہ کہتا ہے اس کے دل میں تقوی نہیں ہے، اس کے دل میں اخلاص کا نام و نشان نہیں ہے، اس کے دل میں ادب نہیں ہے. یہ اشناکیاں کرنے والا، یوں کرنے والا، یعنی یہ یوں کرنے والا، اصل میں ہماری تربیت وہ نہیں رہی جو تربیت ہونی چاہیے تھی. ذہن بدل گئے، اذہان بدل گئے. یہ آیت قرآن کریم کی ہمیں بہت جھنجھوڑ رہی ہے. ذالک ومن یعظم شعائر اللہ فإنہا من تقوی القلوب والبدن جعلناہا لکم. اللہ تعالیٰ نے اونٹوں کا ذکر کیا، یعنی قربانی کے اونٹوں کا بھی ذکر کیا، اور ان کے ذبح ہوتے وقت ان کا زمین پر گرنا. فَإِذَا وَجَبَ جُنُوبُهَا، جب ان کے پہلو، ان کی کروٹیں زمین پر گر جائیں. فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ. ہم لوگ جانور قربان کر رہے ہیں، اور میرے اور آپ کے امام صحابہ وہ انہوں نے کیا کچھ قربان نہیں کیا، ہر چیز قربان کر دی. قربانیاں تو کرتے ہی تھے وہ لوگ، جان بھی قربان کر دی، بیٹے بھی قربان کر دی، حتیٰ کہ مکہ المکرمہ کی اپنی جائیدادیں بھی قربان کر دی، گھر بھی چھوڑ دیے. کس کے لیے چھوڑ دیے؟ ابو بکر نے گھر چھوڑا، عمر نے گھر چھوڑا، یعنی سب کچھ چھوڑ کے واپس یعنی مدینہ طیبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مدینہ کی طرف رخ کیا. ہجرت کا حکم تھا. یہ قربانی نہیں ہے، ہجرت قربانی نہیں ہے، اور کیا ہے؟ دین کے لیے ہے. ہاں جی، تو بڑی قربانیاں دی ہیں انہوں نے. خوش نصیب 1,24,000 صحابہ نے میرے نبی کے ساتھ حجۃ الوداع کیا ہے. آخری حج تھا. اللہ اکبر. اونٹنی پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سوار تھے ہیں جی، اور عرفات کا میدان اللہ نے آیت نازل کر دی. جمعہ کا دن تھا. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. وحدت امت کا اس سے بڑا کوئی مظہر اور منظر آج تک قائم نہیں ہوا جتنا بڑا اجتماع حج کا اجتماع. 20 لاکھ لوگوں نے شرکت کی ہے. 1,87,000 پاکستانی اس میں شریک ہے. 25 حاجی اس وقت تک اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں. حالت احرام میں لبیک کہتے ہوئے اللہ کو جان دے دیا. 25 حاجی اللہ کو پیارے ہو. یعنی آپ دیکھیں کیسا عجیب منظر ہے، کیسی دعائیں، کیسی للہیت. اس مرتبہ مدینہ منورہ کے امام نے، یہ آل شیخ میں سے ہیں، یہ تو ان میں سے اس امام نے جو ہے وہ خطبہ حجۃ الوداع ادا فرمایا. یہ زور اور عصر کی نماز اکٹھی پڑھی گئی. اتنا ہجوم، اتنا رش، اللہ اکبر. نہ سردی نہ گرمی، کچھ نہیں پرواہ کرتے. حاجی قربانی ہے.
اور آج ان کی قربانی ہے، کل انشاءاللہ ہماری قربانی ہوگی۔ دل کر